بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں مکمل معلومات سے آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کیسے ہوئی یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے ویڈیو بہت زیادہ ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جزیرہ نما عرب کی سنگلاخ چٹانوں صحرائے بے آب و گیاہ پر ایک ایسا مہینہ بھی سایہ فگن ہوتا ہے جب پورا صحرا خوشبوؤں سے مہک اٹھتا ہے۔ خود رو جھاڑیوں کے خوش رنگ و خوشنما پھولوں کی مہک فضا میں قوس قزح کے رنگ بکھیر دیتی ہے۔ سمندر سے آنے والی معتدل ہوائیں چار سو پھیل کر اہل عرب کو ماہ ربیع الاول کی آمد کی نوید سناتی ہیں۔ ربیع کے لغوی معنی بہار کے ہیں، جبکہ ربیع الاول پہلے بہار کو کہتے ہیں۔ یہ مہینہ عرب کا سب سے خوبصورت مہینہ ہے، چنانچہ اہل عرب بہار کے اس موسم کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ربیع الاول تقویم اسلامی کا تیسرا مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب امام الانبیاء، شہنشاہ عرب و عجم، صاحب لوح و قلم، ہادی اعظم، سید البشر، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کے لیے اس بابرکت مہینے کو منتخب فرمایا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ جب کرۂ ارض پر ظلم و ستم اور تاریکی کا راج تھا۔ پوری انسانیت سخت اضطراب، انتشار اور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ شرک، بت پرستی، جنگ و جدل، لوٹ مار، شراب و زنا اور جوئے جیسی بدکاریوں علتوں میں ڈوبی دنیا آخری سانسیں لے رہی تھی۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ کی دراز کردہ رسی کسی بھی لمحے کھینچی جا سکتی تھی۔ واقعہ فیل کو ابھی صرف 50 دن ہی گزرے تھے کہ اللہ نے نوع انسانی کو تباہی و بربادی کے گہرے غاروں سے نجات دلانے کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ربیع الاول کا مہینہ، دوشنبے کا دن اور صبح صادق کے ضیاء بار کھڑی تھی کہ جب آفتاب رسالت کی تابناک کرنیں جزیرہ عرب پر ذوفگن ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خورشید اسلام کی درخشاں شعاؤں نے پوری دنیا کو روشن و منور کر دیا۔ علامہ شبلی نعمانی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، لیکن یہ سچ ہے کہ ایوان کسریٰ ہی نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے قصرہائے فلک پوز گر پڑے۔ آتش کدہ فارس ہی نہیں بلکہ آتش کدہ کفر، آصر کدہ گمرہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھ گیا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئی، اخلاق انسانی کا پرتو خود سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگرے گوشائے آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین،
عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرما ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینائے رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ناظرین، یاد رہے کہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ والدہ نے دادا عبد المطلب کے پاس پوتے کی ولادت کی خوشخبری بھجوائی تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ شاد و فرحہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ پورا گھر مسحور کن خوشبوؤں سے مہک رہا ہے، نور سے منور ہے۔ پوتے کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں آئے اور دیر تک اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے، اور پھر محمد نام رکھا جو عرب میں معروف نہ تھا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی، چنانچہ والدہ نے احمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عرب کے رواج کے مطابق سسرال تشریف لے گئے، وہاں 3 دن قیام فرمایا اور پھر وہاں سے تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر مدینہ منورہ میں قیام فرمایا تاکہ کھجوروں کا سودا کر سکے۔ اسی دوران آپ بیمار ہو گئے۔ والد عبد المطلب کو اطلاع ملی، وہ فوراً بڑے بیٹے کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ بعد ایسا عرب کی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرورش کے لیے بنو سعد کی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جب بنو سعد کی خواتین کا قافلہ مکہ روانہ ہوا تو اہل قافلہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی وہ مریل کمزور اور بیمار سواری جو آنے میں سب سے پیچھے تھی، واپسی پر اپنی برق رفتاری کی وجہ سے سب سے آگے تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہمارے گھر میں خوشحالی اور برکت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر ہی پر تھے کہ شق صدر کا یعنی سینہ مبارک کا چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں میں کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، پھر اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا جو کہ ساتھ لائے تھے، اور پھر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو واپس اپنی جگہ پر رکھ کر اسے جوڑ دیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے اور دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کا قتل ہو گیا ہے۔ گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک اترا ہوا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال تھی۔
اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ یعنی بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس تک والدہ کی آغوش محبت میں رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اعلان نبوت کے بعد جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کام چھوڑ کر ان کا استقبال کرتے اور فرط محبت سے میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ جاتے، ان کے لیے اپنے چادر مبارک بچھاتے، خاطر مدارت کرتے اور اسی محبت کا اظہار اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کرتے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ابن سعد اور ابن اسحاق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی کہ جب بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ننیال بنی عدی بن نجار سے ملانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام ایمن کے ساتھ مدینہ لے گئی۔ ابن حشام نے لکھا کہ آپ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب تشریف لے گئی تھی۔ بہرحال بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر دکھائی۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عدی بن نجار کے علاقے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس جگہ پر اپنی والدہ کے ساتھ مقیم رہا اور اس گھر میں میرے والد کی قبر ہے، میں یہاں اپنے دادا کے ننیال کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ بی بی آمنہ 1 ماہ یثرب میں گزار کر مکہ واپس ہوئی۔ ابھی آدھا سفر باقی تھا کہ یثرب اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک سنسان پہاڑی علاقے ابوا میں طبیعت خراب ہوئی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے 6 سالہ معصوم بچے نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی متاع عزیز ماں کو خود سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو دل بے قرار پر کیا گزری ہوگی۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر مبارک سے چمٹ گئے، لبوں پر میری ماں کے الفاظ تھے، آنکھیں اشک بار تھی۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر سے ہٹا کر اونٹنی پر بٹھانے کے لیے سرگرداں تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کے بغیر جانے پر تیار نہ تھے۔ ام ایمن کی مسلسل کوششوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اور بہتے اشکوں کے ساتھ بغیر ماں کے مکے کی طرف روانہ ہوئے اور دور تک پیچھے مڑ مڑ کر ماں کی آخری آرام گاہ کی جانب دیکھتے رہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا کے مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدہ کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے۔ قبر درست کرتے ہوئے بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام بھی آب دیدہ ہو گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مجھے شدت سے اپنی ماں کی محبت یاد آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ اللہ نے آنے والی امت کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی سی عمر ہی میں دنیا کی ہر آزمائش سے سرخرو فرما دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ام ایمن نے مکہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دادا کے حوالے کیا۔ انہوں نے سینے سے لگایا اور ناز و نعم سے پرورش کرنے لگے۔
مگر مشیت الہی تھی کہ 2 یا 3 سال کے بعد ہی شفیق دادا بھی انتقال فرما گئے۔ مرنے سے پہلے دادا نے اپنے لاڈلے اور چہیتے پوتے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ 9 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آئے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ 583 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا ابو طالب کی معیت میں زندگی کا پہلا تجارتی سفر شام کی جانب کیا۔ اسی سفر میں عیسائی راہب بحیرہ نے شناخت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید المرسلین، سید العالمین کے نام سے پکارا اور مزید آگے سفر نہ کرنے کی تلقین کی۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ روانہ کر دیا۔ 586 عیسوی میں عمر مبارک 15 برس تھی جب اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ فجار میں شرکت کی۔ جنگ سے واپسی پر مظلوموں کی حمایت اور حرمت کعبہ کے لیے ہونے والے معاہدے حلف الفضول میں شرکت کی۔ 595 عیسوی میں 25 برس کی عمر مبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد کا تجارتی مال لے کر ملک شام گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے سبب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 صاحبزادیوں اور 4 صاحبزادوں سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم کے، جن کی والدہ ماریہ قبطیہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی، جن میں 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں صاحبزادے کم سنی ہی میں انتقال فرما گئے تھے، جبکہ 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بلوغت کو پہنچی۔ 4 کی شادیاں ہوئی، ہجرت کی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ 605 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنصیب حجر اسود کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبر، حکمت اور بر وقت فیصلے نے قریش کے مختلف قبائل کو ایک بڑے خون ریز تباہی سے بچا لیا۔ 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے تھے کہ جب جبل نور کے غار حرا میں ماہ رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجایا اور وحی کا آغاز ہوا۔ اس سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے تھے۔ حکمت کے تقاضے کے پیش نظر شروع کے 3 سال تبلیغ کے کام کو خفیہ رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینے کا کام اپنے گھر سے شروع کیا، چنانچہ اولین مسلمانوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جبل صفا کے دامن میں حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان دار ارقم کو دین حق کی تعلیم و تربیت کا پہلا مسکن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ اول اختتام پذیر ہوتا ہے۔
آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ملتے ہیں حصہ 2 میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔